صاحب جو دمبا جو اترا اور ذبح ہوا تھا، دمبا جو تھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، تو کس حیثیت سے ہوا تھا؟ اس کی کیا حیثیت تھی؟ بات کوئی اونچی کیا کریں کوئی سنے بھی ہم. آپ کی بات واضح نہیں قربانی کروانے کے لیے جو دمبا ذبح ہوا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھجوایا تھا اور جو ذبح ہوا تھا وہ کس حیثیت سے ہوا تھا؟ آج ٹھیک کیا وہ صدقہ تھا یا ان کے کس حیثیت سے ہوا تھا؟ قرآن کی روح سے یہ ذرا بتا دیں. طاہر صاحب ذرا آپ بیان کر دیں. وہ سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور بیٹے سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کر دیں جو حکم ہے. تو باپ تیار ہے، بیٹا تیار ہے، مینا کے اندر چلے گیا، بیٹے کو لٹا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے چھری چلائی تو دیکھا کہ وہ دمبا ذبح ہو گئے. تو فرشتے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس شکل کے اندر دی ہے اور آپ کی نیت کا پھل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ کے بیٹے کو بچایا. تو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دمبے کا یہاں ذبح ہونا صدقے کے طور پر تھا یا کیا چیز تھی، اس کی تھوڑی وضاحت طلب کر رہے ہیں. سوال ان کا یہی ہے، باقی آپ سوال یہی ہے مگر سوال میں بہت سے ہے نا الجھاؤ اور ٹیڑے جن کو درست کرنا. بات تو دیکھنے میں سیدھی سادی ہے. پہلی بات تو جو آپ نے فرمائی کہ مینا میں لے کر وہاں بہت سی چیزیں بے ثبوت ہیں نا، مینا میں لے جانے کا یہ جو ہے نا کوئی صحیح ثبوت نہیں. وہاں منر بنایا ہوا کہ یہاں لٹایا تھا، کئی چیزیں بناوٹی ہیں. جیسے وہاں جو جبل رحمت بنایا اس کے اوپر قبہ بنایا کہ یہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. بالکل افسانہ، آدم و حوا وہاں کہاں آئے. تو یہ مینا وغیرہ بھی جھوٹ ہے. چھری کوئی نہیں آپ نے چلائی اسماعیل علیہ السلام کے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کہ ترس نہ آئے. اتنے وہ کمزور دل کے تھے تو قربانی کیوں کرنے لگے تھے؟ کوئی نہیں، آنکھیں کھلی تھی، سب کچھ تھا. چھری کوئی نہیں چلی، نہ قرآن یہ بتاتا نہ حدیث. ارادہ کیا اللہ فرماتا جب وہ بھی تل گیا، بیٹا بھی تل گیا، اس نے کہا ابا جی کر دیں، اور انہوں نے اس کو لٹا لیا پہلو کے بل. اب وہ بھی مولانا مودودی صاحب اسلائی صاحب عموماً ترجمہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے بعد طلعوا للجبین، کہ پیشانی کے بل اٹھائے اس طرح کہ تیرا نہ دیکھ سکیں. یہ بھی ترجمہ غلط ہے. جبین جو نا ہماری فارسی اردو میں کہتے ہیں پیشانی کو، عربی میں نہیں کہتے. جبینیں دو ہیں، جبینین یہ اس طرح لٹایا پہلو کے بل جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ ترجمہ ٹھیک کرنا کہ پیشانی والا نہیں، ترجمہ ٹھیک ہے پہلو کے بل. یہ حصہ نیچے آ گیا، لٹا لیا. بس جب اللہ کہتا فلما اسلما فطلعوا للجبین، جب دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور لٹا لیا، ہم نے آواز دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر لیا. اور اس کے ساتھ جو ہے کہ دمبا پھر آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے. بلکہ افسانہ بنا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ذبح ہی نہ کر رہے. انہوں نے پھر راستے میں بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے تکبیر تشریق اس طرح ہی کہتے ہیں بنی ہے. انہوں نے توجہ کی تو پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسماعیل علیہ السلام پھر پکارے اللہ اکبر واللہ. یعنی افسانہ در افسانہ، کسی چیز کو روئیں، اپنی طرف سے دین بنایا ہوا. کوئی بات ایسی نہیں ہوئی. نہ دمبا آسمان سے آیا. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کس قرآن اور حدیث میں کہ جنت سے آیا تھا؟ اپنی طرف سے کیوں باتیں بناتے ہو؟ ہاں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اللہ نے کہا چھوڑو اس کو، اب جانور ذبح کر دو. اور دمبا کا بھی کوئی ذکر نہیں. امام ابن حزم فرماتے ہیں جب بحث ہوئی نا کہ قربانی میں کون جانور ذبح کرنا بہتر ہے، کسی نے کہا اونٹ، کسی نے دمبے والوں نے یہ کہا کہ اسماعیل، انہوں نے کہا کہ کہاں ہے یہ دمبے کا؟ ادھر حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ پہاڑی بکرا تھا. یعنی طرح طرح کی بات. ایسی لغویات کو چھوڑنا چاہیے. بس اللہ نے ان کو معافی دے دی، کہا اس کے بجائے اور جانور ذبح کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.